بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج ہم اردو کی 8ویں جماعت کے سبق نمبر 7 شعری دفاع صفحہ نمبر 40 پر شعری دفاع 7 شروع ہو رہا ہے۔ تو آج بیٹے کی مشق کریں گے۔ آپ لوگوں نے سبق پہلے پڑھنا ہے اور آخر میں کتاب کے آخر میں فرہنگ میں جو دیے گئے ہیں ان کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ آج ہم صفحہ نمبر 43 پر شعری دفاع کی مشق شروع ہو رہی ہے، وہ کریں گے۔ سب سے پہلے سوالوں کے جواب ہیں۔ تو پہلا سوال ہے جی، ابا جان نے فون پر بتایا۔ اس کا جواب ہے، ابا جان نے بتایا کہ میں آج رات گھر نہیں آ سکوں گا کیونکہ شہر کی بڑی مارکیٹ میں بم دھماکہ ہوا ہے اور ہسپتال میں ایمرجنسی لگا دی گئی ہے۔ یہ ہے پہلے سوال کا جواب۔ دوسرا سوال ہے، بم دھماکے کا سن کر حامد نے کیا سوچا؟ جواب ہے جی، حامد نے سوچا کہ دھماکہ کرنے والے قدر ظالم لوگ ہیں، خواہ مخواہ بے گناہ شہریوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ یہ دوسرے سوال کا جواب ہے۔ آگے تیسرا سوال ہے، دھماکہ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اس کا جواب ہے جی، دھماکہ کرنے والے ملک اور قوم کے دشمن ہیں۔ مختصر جواب دینا اتنا ہی کافی ہے۔ چوتھا سوال ہے، محکمہ شہری دفاع کس لیے قائم کیا گیا ہے؟ جو سبق ہم نے پڑھا ہے شہری دفاع، اس کا قیام کا مقصد کیا ہے جی؟ محکمہ شہری دفاع ابتدائی طبی امداد کی تربیت دینے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ یہ ادارہ کسی بھی حادثے کی صورت میں زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرتا ہے۔ یہ ہو گیا چوتھا جواب۔ پانچواں سوال ہے، اگر کسی کے کپڑوں میں آگ لگ جائے تو فوری طور پر کیا کرنا چاہیے؟ آپ جب سبق شہری دفاع پڑھیں گے تو آپ کو بہت سی ابتدائی طبی امداد کی تربیت دینے کے طریقے بھی معلوم ہوں گے۔ اسی میں سے ایک ہے کہ اگر کسی کے کپڑوں کو آگ لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کسی کے کپڑوں کو آگ لگ جائے تو دونوں ہاتھوں سے چہرے کو ڈھانپ لے اور زمین پر لوٹنا شروع کر دے۔ اگر کوئی دوسرا آدمی پاس ہو تو فوراً جلنے والے کے جسم پر کمبل، رضائی، خیز یا کوئی موٹا کپڑا ڈال دے اور اسے زمین پر لوٹانا شروع کر دے۔ آگ والے شخص کو بھاگنا نہیں چاہیے ورنہ اس سے آگ اور زیادہ بھڑک اٹھے گی۔ سوالوں کے جواب مکمل ہو گئے جی۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 43 پر نیچے شروع ہو رہے ہیں کثیر الانتخابی سوالات کہ سبق شہری دفاع کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ پہلا ہے، شہر میں بم دھماکہ ہوا تھا۔ بڑی مارکیٹ میں، بڑی سڑک پر، بڑی مسجد میں، بڑی منڈی میں۔ اس کا جواب کیا ہے جی؟ بڑی مارکیٹ میں۔ پہلے کا جواب ہے بڑی مارکیٹ میں۔ صفحہ نمبر 44، بم دھماکے کی وجہ سے ہسپتال میں رش لگا ہوا تھا، ہجوم لگا ہوا تھا، ایمرجنسی لگی ہوئی تھی، میلہ لگا ہوا تھا۔ ایمرجنسی لگی ہوئی تھی۔ درست جواب ہے جی۔ حامد کے ابا جان شہر کے بڑے اسپتال میں تھے۔ ڈاکٹر، منتظم، فزیشین، سرجن۔ اس کا جواب ہے سرجن۔ اگلا ہے، ابتدائی طبی امداد کی تربیت دینے کے لیے حکومت نے محکمہ قائم کر رکھا ہے۔ پولیس کا، شہری دفاع کا، فائر بریگیڈ کا، میڈیکل کا۔ کون سا درست جواب ہے جی؟ شہری دفاع کا۔ ابتدائی طبی امداد کی تربیت دینے کے لیے حکومت نے کون سا محکمہ قائم کر رکھا ہے؟ شہری دفاع کا۔ دوسرے روز حامد کی ابا جان سے ملاقات ہوئی۔ ناشتے پر، شام کی چائے پر، دوپہر کے کھانے پر، رات کے کھانے پر۔ اس کا درست جواب ہے شام کی چائے پر۔ حادثے کے وقت محکمہ شہری دفاع ابتدائی طبی امداد فراہم کرتا ہے، لوگوں کو، غریبوں کو، مسافروں کو، زخمیوں کو۔ تو حادثے کے وقت زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں ابتدائی طبی امداد کا بہت کم ہے۔ شعور۔ 4 آپشن ہیں، رواج، شعور، انداز، عملہ۔ تو
اس کا درست آپشن ہے شعور بہت کم ہے۔ ڈوبنے والے کے جسم سے پانی نکالا جاتا ہے، الٹا لٹا کر، سیدھا لٹا کر، بٹھا کر، کھڑا کر کے۔ تو اس کا درست جواب ہے جی الٹا لٹا کر۔ صفحہ نمبر 45 پر سب سے اوپر ہے جی مرہم پٹی کے سامان اور ایمرجنسی ادویات والے باکس کو کہتے ہیں؟ بلیک باکس، ریڈ باکس، فرسٹ ایڈ باکس، پبلک ایڈ باکس۔ تو اس کا درست جواب ہے فرسٹ ایڈ باکس۔ اس کے بعد جی ذیل الفاظ کو الف بائی ترتیب دے کر ان کے معنی لغت سے تلاش کریں۔ الف بائی ترتیب کیا ہوتی ہے؟ الف بائی ترتیب ہے کہ اس کو حروف تہجی کے لحاظ سے پہلے ترتیب دینا ہے۔ حروف تہجی کے لحاظ سے کون سا لفظ پہلے آتا ہے اور کون سا لفظ بعد میں آتا ہے، الف بائی ترتیب۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بیٹا آپ خود کریں گے، الف بائی ترتیب اس کو دیں گے، یعنی حروف تہجی کے لحاظ سے جس طرح سب سے پہلے کیا آئے گا؟ الف والا اہتمام، پھر آگاہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا آئے گا؟ حادثہ، اس کے بعد خوشحال، اس کے بعد دشواری، اور دشواری کے بعد آئے گا عوض، اور آخر میں گامزن۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوگی الف بائی ترتیب۔ اس کو میں زبانی اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ خود بھی اس کی پریکٹس کریں، خود سے اس کو کریں۔ اب ہم اس کے معنی دیکھتے ہیں۔ گامزن روانہ، خوشحال آسودہ، عوض بدلہ، آگاہ باخبر واقف، اہتمام انتظام، حادثہ المناک واقعہ، دشواری مشکل۔ یہ ہیں الفاظ معنی۔ الفاظ معنی کے بعد ہے جی متضاد۔ اوپر الفاظ دیے گئے ہیں، نیچے ان کے متضاد لکھنے ہیں۔ ظالم مظلوم، دشمن دوست، ترقی تنزلی، خوشحال بدحال، آئندہ گزشتہ، آگاہ بے خبر۔ اس کے بعد ہیں جی جملے بنائیں۔ جملے جیسے کہ میں آپ کو روز کہتی ہوں کہ جملے جو ہے آپ خود بنائیں گے، آپ کو پریکٹس ہو جملے بنانے کی۔ اس کے بعد ہے سبق کے متن کے مطابق مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ فون کی گھنٹی بجی اور حامد نے ڈیش کر فون اٹھایا، لپک کر فون اٹھایا۔ دھماکہ کرنے والے کس قدر ڈیش لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں۔ ملک و قوم کے دشمن نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک ڈیش کی راہ پر گامزن ہو، ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ ملک و قوم کے دشمن چند سکوں کے ڈیش قیمتی جانوں کا سودا کرتے ہیں، چند سکوں کے عوض۔ حامد ابا جان کی باتیں بڑی ڈیش سے سن رہا تھا، دلچسپی سے۔ زخمیوں کو کھلی اور تازہ ڈیش میں لانا چاہیے، زخمیوں کو کھلی اور تازہ ہوا میں لانا چاہیے۔ اب آگے جی صفحہ نمبر 46۔ ٹریفک حادثے یا کسی ایسی ہنگامی صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے سبق پڑھا ہے، سبق میں مختلف طریقے ابتدائی طبی امداد کے بتائے گئے ہیں، ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ جہاں بھی حادثہ ہو تو وہاں پر کیا نہیں کرنا چاہیے، جمگٹھا نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ اس سے ابتدائی طبی امداد دینے میں دشواری ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی بیٹا آپ اپنے الفاظ میں لکھیں گے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی ٹریفک حادثہ پیش آئے تو آپ وہاں پر کیا کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ خود سوچ کر اس کا جواب لکھیں گے۔ واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ یہ واحد جمع ہیں جی آگے۔ دھماکہ دھماکے، قوم اقوام، ملاقات ملاقاتیں، ادارہ ادارے، حرکت حرکات۔ یہ تھے واحد کی جمع، اور آگے جمع کے واحد۔ حادثات حادثہ، تختیاں تختی۔ واحد جمع کے بعد آگے کالم آ جاتا ہے۔ کالم تھوڑا زیادہ لمبا ہے، اس لیے آپ کو بہت احتیاط سے اس کو جو ہے میچ کرنا ہے۔ بڑی مارکیٹ بم دھماکہ، بڑی مارکیٹ کیا ہے جی، بم دھماکہ، بڑی مارکیٹ میں بم دھماکہ ہوا تھا۔ ہسپتال، ہسپتال میں ایمرجنسی لگا دی گئی تھی، تو ہسپتال کو ایمرجنسی سے میچ کرنا ہے۔
ملک قوم، زخمی مرم پٹی۔ یہ پہلے چار جو ہیں آخر والے چاروں کے ساتھ میچ ہو گئے ترتیب وار۔ اس کے بعد ہے ابتدائی طبی امداد۔ ابتدائی طبی امداد کون دیتا ہے؟ محکمہ شہری دفاع۔ ابتدائی طبی امداد کو محکمہ شہری دفاع سے میچ کرنا ہے۔ تازہ ہوا، تازہ ہوا، مصنوعی طریقے، مصنوعی کو طریقے سے میچ کرنا ہے، مصنوعی طریقے، فون گھنٹی۔ ٹھیک ہے جی، یہ کالم میچ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ تذکیر و تانیث واضح کرنے کا طریقہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ جملے بتانے سے ہی پتہ چلے گا کہ یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث، تو لہٰذا آپ ان تمام الفاظ کے جملے اس طرح بنائیں گے کہ یہ لفظ پتہ چلیں کہ یہ لفظ مذکر ہیں یا مؤنث۔ بہت ہی آسان لفظ ہیں، ان کے جملے آپ لوگ خود بنائیں گے۔ اگلا ہے جی، شہر کی بڑی مارکیٹ میں بم دھماکہ ہوا ہے۔ درست اور غلط بیانات ہیں۔ تو یہ پہلے کیا ہے؟ شہر کی بڑی مارکیٹ میں بم دھماکہ ہوا ہے، درست۔ زلزلے کی وجہ سے اسپتال میں ایمرجنسی لگی ہوئی ہے۔ زلزلے کی وجہ سے نہیں بلکہ بم دھماکے کی وجہ سے۔ دوسرا غلط ہے۔ حامد کے ابا جان شہر کے بڑے اسپتال میں سرجن تھے، درست ہے۔ حامد زخمیوں کی مدد نہیں کرنا چاہتا تھا، غلط ہے، وہ چاہتا تھا کہ وہ بھی زخمیوں کی مدد کرے۔ حادثے میں بعض لوگوں کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، درست۔ یہ ہو گئے درست اور غلط بیانات۔ تو اس کے بعد جو ہے فعل مجہول اور فعل معروف کا طریقہ ہے۔ مجہول کے معنی ہے نامعلوم۔ فعل مجہول ایسا فعل ہوتا ہے جس کا کرنے والا یعنی فاعل معلوم نہ ہو۔ مثلا کتاب لکھی گئی، اخبار پڑھا جائے گا، گاڑی چلائی جائے گی، کھانا کھایا جا رہا ہے۔ یہ اب چار جملے ہیں، چاروں میں کوئی نہ کوئی کام بتایا گیا ہے لیکن کام کرنے والے کا ذکر کوئی نہیں ہے۔ کس نے کتاب لکھی؟ کوئی نہیں پتہ۔ اخبار پڑھا جائے گا، کون اخبار پڑھے گا؟ نہیں پتہ۔ گاڑی چلائی جائے گی، کون گاڑی چلائے گا؟ نہیں پتہ۔ کھانا کھایا جا رہا ہے، کون کھانا کھا رہا ہے؟ نہیں پتہ۔ ان چاروں جملوں میں کیا ہے کہ ان کے فاعل معلوم نہیں ہیں، تو ایسے جملے مجہول کہلاتے ہیں۔ نیچے دیے گئے کالم الف میں فعل مجہول والے جملے دیے گئے ہیں اور کالم بے میں انہیں فعل معروف میں تبدیل کیا گیا ہے۔ یہاں بیٹا آپ کو سارا بتا دیا گیا ہے کہ فعل معروف کس طرح تبدیل کرنا ہے۔ فعل معروف میں کہانی پڑھی گئی، یہ فعل مجہول ہے۔ سعود نے کہانی پڑھی، یہ فعل معروف ہو جائے گا۔ صرف کس چیز کا اضافہ ہو گیا ہے؟ ساتھ جو ہے فاعل لگا دیا گیا، کس نے کہانی پڑھی، کسی کا بھی نام آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں۔ گاڑی چلائی جاتی ہے، اصغر گاڑی چلاتا ہے، اصغر کا نام لگانے سے فعل معروف بن گیا۔ تنخواہ میں اضافہ کیا جائے گا، حکومت تنخواہ میں اضافہ کرے گی، کون تنخواہ میں اضافہ کرے گا؟ حکومت۔ اور ایک اور بات دیکھیں، یہ دیکھیں فعل مستقبل میں تھا، کیا جائے گا تو کرے گی، یہ مستقبل میں ہی آئے گا۔ گاڑی چلائی جاتی ہے فعل حال میں ہے، اصغر گاڑی چلاتا ہے، یہ فعل حال ہی ہو گیا۔ کہانی پڑھی گئی، یہ ماضی کا جملہ تھا، پڑھی گئی پہلے کی بات ہے۔ سعود نے کہانی پڑھی، یہ بھی ماضی میں ہی تبدیل کیا گیا ہے، یعنی اس کا ہم نے زمانہ تبدیل نہیں کرنا، صرف ہم نے ساتھ نام لگا کر جملے کو تبدیل کرنا ہے۔ گھر بنایا جائے گا، جمیل نے گھر بنایا، بلکہ یہاں زیادہ آئے گا، جمیل گھر بنائے گا۔ گھر بنایا جائے گا، جمیل گھر بنائے گا۔ چاول خریدے جاتے ہیں، سہیل اور طارق چاول خریدتے ہیں۔ تو یہ بیٹا آگے بہت سے سبقوں میں فعل معروف اور فعل مجہول آنا ہے، اس لیے یہاں پر اس کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ فعل معروف کو فعل مجہول میں کس طرح تبدیل کرنا ہے، اور ساتھ ادھر تو تبدیل کر کے بتائے گئے ہیں۔ آگے مشقوں میں جو آئیں گے وہ آگے آپ نے خود ان کو فعل معروف میں تبدیل کرنا ہوگا، اس لیے اس کو بھی اچھی طرح دھیان سے دیکھنا ہے۔ جملے بنانے ہیں آپ نے، اس سبق کے اور سوالوں کے جواب لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ شکریہ۔